میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج میں ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سپریم کورٹ کے ایک معزز جج ہیں جسٹس اطہر بن اللہ. ان کا ایک خطاب ہے، اس کے بڑے چرچے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر. انہوں نے مہارنگ بلوچ سے متعلق بات کی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مہارنگ کو بھی ڈسکس کریں گے. اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ایک اور لیڈر ہیں سمی بلوچ، انہوں نے صحافی اسد طور کو بھی انٹرویو دیا ہے. تو بلوچ یکجہتی کے اوپر بھی ہم کچھ بات کریں گے کہ بلوچ یکجہتی جو ہے وہ اصل میں ہے کیا، اور کیا ہو سکتا ہے، وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے. بظاہر تو یہ بڑے مظلوم خود کو پیش کرتے ہیں، اور مسنگ پرسنز کے حوالے سے یہ آواز اٹھانے والی خود کو تنظیم قرار دیتی ہے. تو اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ضمنی الیکشن ہے. ضمنی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور مسلم لیگ نواز، ان کا جو نہیں مل کر اکٹھے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایک ان کا فارمولہ آپس میں طے ہوا ہے. وہ فارمولہ آپ کو بتاؤں گا. خواجہ سعد رفیق نے NA 129 کی جو الیکشن مہم کا آغاز تھا، اس پہ بڑی ایک زبردست تقریر کی ہے. اور خواجہ صاحب جب بھی بولتے ہیں تول کر بولتے ہیں، اور سونے جیسے الفاظ ان کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ علیمہ خانم کے جو بیٹے ہیں، ان کی گرفتاری کے اوپر جو جمائمہ ہیں، ان کا بھی ری ایکشن آ گیا ہے. انہوں نے بھی ایک ٹویٹ داغ دیا. ویسے تو وہ سیاست میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی ایک ٹویٹ دیا. اور پھر آخر میں ہم شیر افضل مروت صاحب کی کچھ باتوں کو زیر بحث لائیں گے. سب سے پہلے بڑھتے ہیں جی معزز جسٹس اطہر بن اللہ، جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. ان کا جو ہے ایک پبلک گیدرنگ سے وہ خطاب کر رہے ہیں. اور ویسے تو اس طرح خطوب نہیں کرتے جس میں کوئی بار کونسلز کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، مطلب وکلا کچھ ہیں، لیکن مسنگ پرسنز کی جو تنظیم بنی ہوئی ہے، آمنہ جنجوعہ صاحبہ ہیں وہاں پر، ایمان مزاری اینڈ ادرس. اور انہوں نے بات کی ہے جی کہ بلوچ جو خواتین سڑکوں پر آئی ہیں، تو اس سے ہمارے جو سر ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں اور جھک جانے چاہیے. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی آزاد عدلیہ اور آزاد ججز کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا جی عوام کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتماد تھا، یعنی تھا کا مطلب کہ وہ اپنا اعتماد کھو چکی ہے. جج صاحب نے بڑی انقلابی گفتگو کی. ججز کا کام تقریریں کرنا نہیں، فیصلے دینا ہوتا ہے. اور معزز جسٹس اطہر بن اللہ صاحب کے متعدد 100 موٹو جو انہوں نے لیے تھے، وہ سپریم کورٹ میں برقرار نہیں رہ سکے. ایون کہ جسٹس عائشہ ملک نے بھی آئی بلیو کہ ایک فیصلہ ان کا جو ہے وہ اس بنیاد کے اوپر اڑا دیا کہ معزز جسٹس اطہر بن اللہ، اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہ فیصلہ دیا تھا. تو فیصلوں کے متعلق تو آپ کی جو برقرار رہے سپریم کورٹ کے اندر، تو وہ تناسب تو بڑا کم ہے. یعنی وہ معیاری فیصلے نہیں تھے تبھی سپریم کورٹ میں برقرار نہیں رہے، یا سپریم کورٹ میں کوئی شاید بائس تھا آپ کے خلاف، مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال جی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اور اس لیے قانون کے اندر لیگل ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے، آپ اس پر بات کر سکتے ہیں. ویسے بھی میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کورٹ رپورٹنگ کا ہی ہے، اور کورٹ رپورٹنگ بڑی وجہ سے میں انجوائے کرتا ہوں. اب آپ ایز این ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آف اسلام آباد کی جو جوڈیشری کو، اس کے حوالے سے بھی جو جج صاحبہ تھی زیبا، اس سے متعلق بھی آپ نے جو ہے نا معاملہ گول مول کر دیا تھا. وہ بھی آپ نے اس طریقے سے، جس طریقے سے آپ انصاف دلوا سکتے تھے، یا جس طریقے کا کانسیکوینس عمران خان صاحب کے اوپر آنا چاہیے تھا، اس وقت آپ نے تھوڑا سا ہومیوپیتھک رویہ رکھ لیا تھا. یہ کیوں رکھا تھا؟ اور پھر مجھے یاد ہے کہ آپ کا ایک مقدمہ تھا جب مخصوص نشستوں والا جو کیس تھا، اس کیس کے اندر بھی آپ کی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے 2024 کے انتخابات سے متعلق، اس کو بھی اس بیچ میں ٹیک اپ کر لیا جائے. تو بیسکلی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج ہیں. یہ انقلابی باتیں اگر کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور آ جائیں، سوشل ایکٹیوسٹ بن جائیں، آپ پولیٹیشین بن جائیں، آپ یہ کام کریں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. آپ کو بیسکلی یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا.
ماہرنگ بلوچ کی وکالت آپ کر نہیں سکتے کیونکہ میٹرز جو ہیں وہ آلریڈی سب جوڈس ہیں لوور کورٹس کے اندر, اور یہ مسنگ پرسنس کا بھی جو معاملہ ہے یہ ہائی کورٹس کے اندر چل رہا ہے, اور ماہرنگ کی بھی جو ایم پی او کے تحت گرفتاری ہے وہ معاملہ آئی بلیو ایدر اٹس ان ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. تو پھر آپ اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں جی؟ آپ کا یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے بطور جج, اور اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں تو معاف کیجیے گا, یہ تنخواہیں چھوڑیں, مراد چھوڑیں سپریم کورٹ کی, آپ استعفیٰ دیں, آ جائیں سڑکوں پر. پہلے بھی تو آپ آئے ہیں نا جی ایک زمانے میں, آپ ترجمان بھی رہے ہیں افتخار چودھری صاحب کے, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ یہ کام کر لیں. آگے بڑھتے ہیں جی. بلوچ یکجہتی کے حوالے سے ہی جو ان کی کور لیڈر ہیں سیمی بلوچ, انہوں نے اسد طور صاحب کو انٹرویو دیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ماہرنگ نے اپنی دکان لگائی بھی ہے بلوچ یکجہتی کے اندر. جس طرح بی ایل اے کے 3-4 حصے ہیں نا, اس طرح ادھر بھی 2 الگ الگ دکانیں ہیں. یہ سیمی بلوچ اور ماہرنگ بلوچ 2 الگ الگ لوگ ہیں, یہ اکثر لوگوں کو کے علم میں نہیں ہے. اور اس میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے پنجابیوں کے قتل کی اسد طور نے مذمت کروائی ہے. اسد طور کی کوشچننگ ایسی تھی کہ اس کو مذمت کرنی پڑ گئی, اور پھر ان کو آئین پاکستان کو بھی تسلیم کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کر لی, لیکن مبہم الفاظ میں, مطلب خاموشی کے ساتھ, مطلب کہتے ہیں نا کہ کسی نے کسی کا گلا دبا دیا ہو تو پھر وہ بات الفاظ نکلے, دل کی آواز نہیں تھی سیمی بلوچ صاحبہ کی. لیکن بہرحال جی یہ پہلا سوال جو بنیادی یہاں پر یہ بنتا ہے, اور ماہرنگ بلوچ بھی وہ کوئی انقلابی نہیں ہے بلکہ یہ پراکسی ہے, اور یہ بھی بیسکلی دونوں جو لوگ ہیں ود ان بلوچ یکجہتی کمیٹی, سوری بلوچ یکجہتی کونسل ہے کمیٹی, پتہ نہیں کیا ہے, اب اس کے پیچھے جس طرح گروپ ہے نا بی ایل اے کے 2, وہ بھی ان میں بھی ان کے لیڈرز بھی پیچھے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں وہ الگ الگ ہیں, ان کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہیں. تو پہلا کوشچن جی, بلوچ یکجہتی کو آپ نے کہاں رجسٹر کرایا ہوا ہے؟ کیا یہ سیاسی جماعت ہے یا یہ کوئی این جی او ہے؟ پہلا کوشچن. اگر یہ رجسٹر نہیں ہے تو اس کو رجسٹر کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو آنے والی فنڈنگ کا آڈٹ ہوتا ہے, لہٰذا آپ نے رجسٹر کرائے بغیر تقریباً 1.5-2 سال پہلے, 3 سال پہلے, 2.5 سال پہلے جب یہ اسلام آباد ماہرنگ وغیرہ آئی تھی, تو پہلے تو ماہرنگ آئی تھی, سیمی تو اس کا حصہ ہی نہیں تھی. یہ تو بعد میں دوسرے گروپ نے ان کو لانچ کر کے بیچ میں وہ لے کر آئے ہیں, جس طرح بی ایل اے کے اندر 3-4 دکانیں ہیں نا, وہ را سے ہر ایک اپنا فنڈنگ لیتا ہے, تو یہاں سے بھی ان کی جو فنڈنگ یہاں سے آ رہی ہے, پھر آگے سے انہوں نے یہ سوشل ایکٹیوسٹ فیس اپنے رکھتی ہیں. اب اس میں یہ دیکھیں جی, اس میں جو اہم چیز یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان نے صوبائی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر کے آپ کو پیشکش کی ہے کہ آئیں مذاکرات کریں. مذاکرات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, احتجاج پر احتجاج آپ نے کرنا ہے, مسنگ پرسنس کا معاملہ آپ کے احتجاج سے حل ہو جائے گا, اور آپ نے گورنمنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ آپ مذاکرات کر لیں, مذاکرات تو کریں نا جی. ہاں یہ اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح بلیک میلنگ کریں اور وہ بلیک میلنگ کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ آ جائے, تو یہ تو نہیں ہوگا, نہ چاہنا اس طرح نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ پنجابیوں کے قتل کے اوپر جو کفر ٹوٹا, اس کا کریڈٹ جو ہے وہ اسد طور کو جاتا ہے جی. ویسے ان کی آج کل میں بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں کرتا, ہے وہ میرے بھائی, اور میرا تعلق ان سے خاصا قریبی ہے, تھا بھی اور ہے بھی, اور وہ کبھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا, وہ ذاتی تعلق ہے. مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جی جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں, اس میں ان کا اتحاد ہو گیا, اور فارمولہ یہ طے پایا ہے کہ جہاں پر رنر اپ پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا تو وہاں سے پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی اور مسلم لیگ نواز سپورٹ کرے گی, اور جہاں مسلم لیگ نواز لڑے گی وہاں پر پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی. تو ویسے مسلم لیگ نواز کے ساتھ یہ اتحاد ایک جسچر کے طور کے اوپر ہے, اس کا الیکشن پہ کوئی فرق نہیں پڑنا, بس ویسے ایک اوور آل ایک قسم کی جو ہے وہ انہوں نے آپس میں اپنی قربت ظاہر کر دی ہے. اس سے زیادہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہے. نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہی ووٹ بینک ہے پنجاب کے اندر, اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے, وہاں مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک نہیں ہے. NA 129 میں جی خواجہ سعد رفیق صاحب نے بڑا زبردست قابل جائزہ پیش کیا. انہوں نے جو گفتگو کی ہے پہلے وہ سنیے. جب ہمیں PDM کے دور میں یہ حکومت چلانی پڑی تو ماضی کا گند اور ان کے گند کا ٹوکرا ہمیں اپنے سر پہ اٹھانا پڑا. ہم بھولنے نہیں دیں گے, یاد کرواتے رہیں گے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی سٹیج پہ پہنچا ہوا تھا. ملک میں کاروبار کا پہیہ جیم ہو چکا تھا. دنیا کہہ رہی تھی
پاکستان دیوالیہ ہوا کہ دیوالیہ ہوا. ہمارا پرانا دشمن پاکستان کی سلامتی پر ادھار کھائے بیٹھا تھا، لیکن ہم نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں اپنی سیاست داؤ پہ لگا کر، اپنی جماعت کی مقبولیت داؤ پر لگا کر یہ بوجھ اٹھایا. اگر یہ بوجھ ہم نہ اٹھاتے تو پھر یہ بوجھ کون اٹھاتا؟ آئی ایم ایف پاکستان میں آنے کو تیار نہیں تھا، اور آئی ایم ایف کے بغیر دنیا کا کوئی ملک بازو پکڑانے کو تیار نہیں تھا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. ہمیں کوئی شوق نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کا. مسلم لیگ نون نے تو آئی ایم ایف کو نواز شریف صاحب کے پہلے ادوار میں خیر آباد کہہ دیا تھا. یہ محترم عمران خان صاحب لے کے آئے تھے اور بیچ منجدار میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. کوئی قوم ہم پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی. مجھے یاد ہے میں ایویشن اور ریلوے کا وزیر تھا. جہازوں کو لیز پہ لینے کے لیے ہم مارے پھرتے تھے. کوئی جہاز کا ایک انجن بھی ہمیں لیز پہ دینے کے لیے پاکستان کو تیار نہیں تھا. یہ حالات تھے. لوگ خودکشیاں کر رہے تھے. یہ آج جو طالبان اور دہشت گرد خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں واپس لائے ہیں، یہ کون لے کے آیا ہے؟ یہ تو ضرب عضب کے نتیجے میں یہ تو بھاگ گئے تھے، امن آ گیا تھا. لیکن آرمی پبلک سکول کے بچوں کے قاتلوں سے مذاکرات کرنے کے شوق میں انہیں واپس لایا گیا، اور آج پھر پاکستان کی افواج، سیکیورٹی ادارے، عوام سب اپنے خون کا خراج ادا کر رہے ہیں دہشت گردی کے افریب کے خاتمے کے لیے. گالیاں دینا آسان ہے، الزام لگانا آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے. الحمدللہ ہم نے کام کیا. اچھا جی، اب جس طریقے سے انہوں نے بات کو مطلب خوبصورتی سے بیان کیا کہ دیکھیں پہلے دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، پاکستان نے ضرب عضب کیا اور اس کے بعد دہشت گرد ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد ہوتا کیا جی، پہلے راہ راست، راہ نجات، پھر ضرب عضب جو ہے، یہ تین آپریشنز کے بعد دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور بالکل امن ہو گیا تھا. پھر عمران خان صاحب نے اپنے دور کے آخر میں ان کو واپس آ کر ان کو سیٹل کروایا. اس کے بعد دہشت گردی کا ناسور جو ہے، اور یہ ضرب عضب وغیرہ جو آپریشن ہے، یہ ہمارے افواج نے اور ہمارے لوگوں نے بڑی جناب اس کے لیے قربانیاں دی ہیں. لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لوگوں نے اپنے بچے گنوائے ہیں. اور اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا تھا کہ آپ کے علم میں ہوگا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، ان کو سیٹل کرا دیا. اسی طرح آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا نواز شریف صاحب نے. تو سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے تو الوداع کر دیا تھا نواز شریف نے، آپ آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے تھے، اور نہ صرف آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے تھے بلکہ جو رننگ پروگرام تھا اس کو وائلیٹ کر گئے تھے برے طریقے سے، اور اس کے بعد آئی ایم ایف نے آپ سے انکار کرنا چھوڑ دیا تھا. خیر یہ انہوں نے سعد رفیق صاحب نے بات کی تو یہ سچی بات ہے، اور سعد رفیق جیسے شخص کو زیادہ گفتگو کرنی چاہیے، میڈیا پر آنا چاہیے. علیمہ خانم کی بیٹوں کی گرفتاری کا معاملہ جو ہے وہ اب اوورسیز سے بھی اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جمائمہ گولڈ سمتھ کی جانب سے ان کی گرفتاری کے اوپر یعنی پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹ آ گیا ہے. ویسے وہ غیر سیاسی ہیں، ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق پھر وہ لے آتی ہیں. اب ان کی سگی اولاد تو بیچ میں ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تعلق لے آئیں کیونکہ کہتی ہیں کہ میرے بچوں نے آنا تھا. بھائی بچے آپ کے آئیں تو صحیح نا جی، بچے آپ کے ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. پہلے ہی آپ خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک وہ انٹرویو جس میں ایک وزیر نے جو کہ وزیر داخلہ نہیں ہے انہوں نے جو گفتگو کی، آپ تو اس کو تو سنجیدہ لیا ہوا ہے. اس کے بعد جو وزیر داخلہ طلال چودھری صاحب 10 مرتبہ ایک بات کر چکے ہیں وہ آپ بھول چکی ہیں. بہرحال یہ سیاست نہیں ہو رہی. انہوں نے یہ بات کی تو اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے فیملیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حسان نیازی صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے،
اور پھر قاسم سلیمان کی بات بھی کی, اور یہ جو علیمہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے معاملے کو بھی اس معاملے سے جوڑ دی ہے کہ جی ہماری فیملی کو کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے جی, وہ یہ سیاست میں ہیں یہ تمام لوگ, علیمہ خان بھی ہیں اور علیمہ خان کے دونوں صاحبزادے بھی ہیں, اور حسان نیازی صاحب بھی تھے جی. قاسم سلیمان آئیں گے تو پھر پولیٹیکل کانسیکوینس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سیاست میں حصہ لیں پھر سیاست کا کانسیکوینس آپ نے فیس کرنا ہے. اگلی خبر یہ ہے جی کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی وہ بات کر دی کہ مختلف اکاؤنٹس یہ چلا رہے تھے علیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے, اور انہوں نے جو اکاؤنٹ بتائے جن کے ذریعے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلکہ پی ٹی آئی کے اندر جو لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا. تو یہ کیا بیان کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب, اور اس کے بعد انہوں نے جو بات کی کہ کی بورڈ وارئرز کے ساتھ اپنا تقابلی جائزہ لیا, تو وہ بھی یہ دونوں باتیں آپ سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ کھال اتار رہے ہیں یہ نہ کریں. اس پارٹی کے لیے 9 مئی کے بعد ہم نے بڑی جدوجہد کی, بڑی تکالیف اٹھائی. اس دن کے لیے تو نہیں اٹھائی تھی کہ جس طریقے جس بے دردی سے یہ اس پارٹی کو جو ہیں تابوت میں ڈال رہے ہیں. تو لہٰذا سوشل میڈیا نے جو کیا گزشتہ 1.5 سال میں یا 2 سالوں میں, اور جو اب بتا رہے ہیں, اب خان کے اکاؤنٹ کس کے پاس ہے؟ جبران الیاس کے پاس ہے. اب کوئی یہ بھی تو پتہ کرے نا پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, خان کے یوٹیوب سے, خان کے ٹک ٹاک سے یہ سارے مانیٹائز ہے, اور خان کی ویورشپ آپ اندازہ لگا سکتی ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کس کے پھنس جا رہے ہیں. اب دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی باتیں سن لیں, بڑے واضح 2 ٹوک انداز میں بتا دیا. انہوں نے کہا جی 9 مئی کے بعد انہوں نے تو پارٹی کو زندہ کیا, لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے جتنا نقصان اس جماعت کو ان کی بورڈ وارئر سے ملا ہے اتنا زیادہ نقصان کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا. بہرحال جی شیر افضل مروت صاحب کی جو لان تان ہے وہ ہو رہی ہے. اس وقت جب چاہتے ہیں علی محمد خان کی لان تان وہ کرتے ہیں, گالم گلوچ کر دیتے ہیں, اور میں انتظار کر رہا ہوں. زین قریشی کی تو پہلے کر چکے ہیں, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی باری آنی ہے. میری ایک مطلب چھٹی اس کہہ رہی ہے. یہی جی آج کی اپڈیٹس ہیں. کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.